الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا بہت عظیم الشان دن جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک اس مقدس دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھائے رکھنا نرم دلی سے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا میرے مالک تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اس لائق ہوئے تو بے شک وہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور وہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پاک پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو جوڑا ہے کہ اتنی بڑی خدمت اور اتنی بڑی عبادت ہے والدین کی خدمت کرنا کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد ڈائریکٹ والدین کی ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو وہاں پر اپنی جوانی نہیں دکھانی بلکہ ان کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ عاجزی کا حکم دیا۔ اور جیسے والدین نے بچپن کے اندر اس آدمی کو پالا ہے، اللہ پاک نے کہا ایسے ہی ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ انہوں نے مجھے پالا، اب تو ان پر رحم فرما۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ یعنی جو ٹائم ہے اس کا نماز کا، اگر آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند عمل ہے کہ نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے، نماز کو لیٹ نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر اگلا عمل کون سا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، نماز کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں بھی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت آئی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو آقا علیہ السلام نے بہت بڑا عمل ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل یمن میں سے، یمن کا ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے آ کر آقا علیہ السلام کے بارے پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو آقا علیہ السلام سے ملا تو حضور نے پھر اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تم یمن سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہو یمن کو چھوڑ کے, تو یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرے والدین ہیں یمن میں, میرے بوڑھے ماں باپ یمن میں ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی تھی یہاں آنے کی؟ جو تم یہاں آ گئے ہو یمن میں, یمن چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہو مدینہ پاک میں, تو کیا تیرے والدین نے تمہیں اجازت دی تھی کہ چلے جاؤ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں, انہوں نے اجازت نہیں دی, میں نے ان سے اجازت لی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ پہلے ان سے اجازت لو, اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو پھر ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آنا, اگر اجازت نہ دیں تو پھر ان کی خدمت کرنا. یہ حدیث پاک ہے سیاستہ کی, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا, اور بندہ نبی پاک کے پاس آیا ہجرت کر کے, فرمایا جاؤ جا کے پہلے والدین سے پوچھو, اور اگر والدین اجازت دیتے ہیں تو آنا, ورنہ رہنے دینا, ورنہ کلمہ پڑھ لیا تم مسلمان تو ہو گئے, اب ایمان تو تمہارا آ گیا, تم مسلمان ہو گئے ہو, تو اب والدین کی خدمت کرو, ان کی خدمت کرو گے وہی تمہارا جہاد ہے. یہ اس حدیث پاک میں بڑا واضح لفظوں میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے ہجرت اور جہاد دونوں مسئلوں میں آپ کی بیعت کی, آپ کے ساتھ میں ہجرت بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ جہاں آپ جہاد کے لیے بولیں گے وہاں میں جہاد کے لیے بھی جاؤں گا, اور میں اللہ پاک سے اس کا اجر مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں, دونوں ہی زندہ ہیں, میری والدہ بھی زندہ ہے, میرے والد بھی زندہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہو؟ جی حضور لینا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ, ان کی خدمت کرو, تم ان کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جہاد کا ثواب گھر میں ہی عطا فرما دے گا. اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کے لیے بندہ اور کوئی نہیں ہے اور یہ اکیلا ہی بندہ ہے, تو پھر اول یہ ہے, افضل یہ ہے کہ ان کی خدمت پہلے کرے, یہ ان کی خدمت میں ٹائم لگائے. افضل یہ ہے پھر کہ والدین کی خدمت میں زیادہ ٹائم دے. ایک روایت میں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں, آپ جہاں کہیں گے میں ہجرت کروں گا, مدینے جانا, اور آپ جہاں کہیں گے میں جہاد کروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا والدین؟ کہا جی انہیں میں روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں, وہ رو رہے تھے میں انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کی طرف لوٹ جاؤ, جیسے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنسا کے بھی آؤ. یہ سب حدیثیں ہیں اور سیاستہ کی حدیثیں ہیں, مطلب ایسی حدیثیں نہیں ہیں کہ کوئی بندہ کہے نہیں چاہیے تو کسی ضعیف کتاب کے اندر حدیث ہے. جو پہلے میں نے پڑھی حدیث وہ صحیح مسلم میں ہے, اور جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ابو داؤد میں ہے, اور سننے ابی داؤد بھی سیاستہ کی کتاب, سیاستہ وہ 6 کتابیں انہیں سارے فرقے مانے, اور مسلم شریف تو ویسے تیسرے نمبر پہ آئے, پہلے نمبر پہ قرآن پاک ہے, پھر بخاری ہے, پھر مسلم ہے. تو اتنی مضبوط حدیثیں ہیں یہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جنہیں ہم کوئی بندہ کہے, یہ ایسی حدیثیں نہیں کہ جنہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو ضعیف ہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. یہ بڑی مستند ترین کتابوں کی حدیثیں ہیں. اور حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں, میرے دل میں بڑا شوق ہے میں جہاد کروں, مگر یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں, ایک یا دونوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت کرو, جو ان کی خدمت کرے گا اللہ تجھے حج کا ثواب بھی دے گا, اللہ تجھے عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اب یہ دونوں چیزیں ہیں اس حدیث میں, حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے.
اور جہاد کا حدیث پاک کے اندر اگلا جو لفظ ہے، پہلے کہا کہ اللہ تجھے حج کا ثواب بھی دے گا، اللہ تجھے عمرے کا بھی دے گا، تو حضور میں نے تو جہاد کرنے جانا ہے، آقا نے فرمایا اللہ حج کا ثواب بھی دے گا، اللہ عمرے کا بھی دے گا، اللہ تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کریں، اور اس ٹائم پہ کہ جب انہیں ضرورت ہے، اس ٹائم پہ کہ جب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، آپ انہیں سہارا دیں، تو اللہ پاک اس میں اتنا بڑا اجر اور انعام اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگلی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ والدین کیا کیا لے سکتے ہیں اپنے بچوں سے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بات سمجھ لے، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضور کیا؟ فرمایا تیری جنت بھی وہی ہیں، تیری دوزخ بھی وہی ہیں۔ خدمت کر کے جنت چلا جا، انہیں چھوڑ کے دوزخ چلا جا، دونوں چیزیں وہیں پہ ہیں۔ اگر تو ان کی خدمت کرتا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اگر تو ان کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک تجھے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے۔ یہ جملہ تب کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کہنا ہو کہ تو ذلیل ہو جائے، کسی کو یہ کہنا ہو اللہ تجھے ذلیل کرے، تو یہ جملہ بولتے ہیں راغیمہ انفہ، عربی زبان میں، کہ تیری ناک خاک میں مل جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت نہ رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یا رسول اللہ کون سا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے والدین دونوں ہی یا ان میں سے کوئی ایک اس کو بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے۔ یہ ذلت ہے اس کے لیے دنیا میں بھی، اور اس کے لیے ذلت ہے آخرت میں بھی۔ وہ بندہ جو بڑا سیانہ بن رہا ہوتا ہے نا بس اوقات ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے، تو وہ یہ بڑی وعید ہے اس کے لیے، بڑی سخت وعید ہے کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، اور بندہ رسوا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے بندہ کہ جو والدین میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے یا دونوں کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے، اس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اور حضرت مالک بن عمر قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی حدیث مروی ہے، فرمایا لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یہ حدیث کا لفظ سنیے گا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور پھر فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے آئے، غلطی ہو گئی کسی بندے کی وجہ سے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، وہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا، فرمایا کسی کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے آئے تو چاہیے کہ یہ بندہ اسے معاف کر دے، جس نے اسے معاف نہ کیا میں اس کو اپنے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ ہاں کوئی شرعی وجہ بن جائے، کوئی شرعی رکاوٹ بیچ میں آ جائے کہ جو اب آپ کے پاس معافی مانگنے آیا اور آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں معاف تمہیں اس لیے کر رہا ہوں، اس تب کروں گا معاف کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ عقیدے کے بھی خلاف ہے، یہ نظریے کے بھی خلاف ہے، آپ اسے کہیں بھی یہ چھوڑ دو تو پھر معافی ہے، اگر وہ نہ چھوڑے تو پھر آپ کے پاس حق ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف دنیاوی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اور بندہ اسے معاف نہیں کر رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ معافی مانگنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو میں معاف نہ کرنے والے کو حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی، ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آ گیا، ہم کسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے چلے گئے، وہ آگے سے معاف نہ کرے تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ بندہ آ گیا اپنا اندر مار کے، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں اور اس سے درگزر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک اعرابی نے
دیہاتی نے سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور آگے آگے چل رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے، دوزخ سے دور کر دے، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا جو اس نے سوال کیا ہے نا یہ کامیاب ہو گیا، یہ فلاح پا گیا، اس نے سوال اتنا اچھا کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی دوبارہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا، سن، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داری کو نبھا، تو یہ کرے گا اللہ تجھے جنت کے قریب کر دے گا۔ صلہ رحمی کر، رشتہ داری نبھا، اللہ تجھے جنت کے قریب کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، صحابہ کا اجتماع تھا جس میں حضور بیٹھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ سوال کرنے آیا، اس کا مطلب ہے کہ نیا نیا ایمان لے کر آیا، جو آ کر پوچھ رہا ہے کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، سوال کر رہا ہے، بنیادی چیز اسے بتانی ہے کہ مذہب کی بنیادی چیز کیا۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے افضل عمل کیا؟ فرمایا تو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ پر ایمان لے کر آ۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد یہ کہ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری نہ توڑنا، رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری نہ توڑنا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، یہ سارے کام کرنے کے بعد جو رشتے جوڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی رشتہ داری نبھانا یہ اتنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ایک نسخہ ہے، ہم وہ تعویذ لینے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تعویذ مل جائے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت آ جائے، ہمیں ایسا تعویذ مل جائے کہ میرا کاروبار چمک جائے، ہمیں ایسا تعویذ مل جائے کہ میرے پاس بے شمار مال آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث لے لیں آپ کہ جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضور نے بتایا کہ تورات میں یہ موجود ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، رزق میں کشادگی ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا، اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ یہ ایسا تعویذ ہے اور ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت اور اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اگلا تعویذ ہے کہ بندہ بری موت سے کیسے بچ سکتا ہے، کہ بری موت نہ آئے، ایمان پہ موت آئے، ایسی موت نہ آئے جو خطرناک ہے، ایسی موت نہ آئے جو لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے حدیث مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، بری موت سے بچ جاؤں اور بری موت نہ آئے، فرمایا اس کا ایک ہی وظیفہ، کیا؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر لینا۔ یعنی جو کام ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر میں اگر ختم بھی دلایا نا تو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ رشتہ داروں کے گھر میں وہ بھیج دیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بھیجا تو ہم کیوں بھیجیں۔ ہم وہ جو رشتہ داری کو نبھانے کو ہم بہت چھوٹا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس بندے نے رشتہ داری نبھائی اللہ پاک اس کی بری موت کو دور فرما دے گا۔